حضرت سلمان فارسی انجیل میں پڑھا کہ مکہ مدینہ کی سرسبز زمین پر ایک سچا نبی آنے والا ہے جو حق پر ہوگا اور سچ پر ہوگا۔ آپ شام کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہاں ایک یہودی کے پاس آ کر قید ہو گئے، بنا کسی معاوضہ کے، بنا کسی تنخواہ کے کام کرنے لگے۔ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ کھجوریں میں صدقہ دینے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ سید ذات پر جائز نہیں ہے۔ آپ چلے گئے، پھر دوبارہ بھی عرض کی، یا رسول اللہ کچھ کھجوریں میں ہدیہ دینے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہدیہ قبول کر لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور اس یہودی مالک سے آزادی چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جا سلمان اپنے اس یہودی مالک کے پاس جا، اسے کہے کہ تجھے آزاد کرنے کی وہ کیا قیمت لے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی مالک کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے آزادی چاہتا ہوں، مجھے آزاد کرنے کی تو کیا قیمت لے گا۔ اس نے بہت ساری شرطیں رکھی، ایک یہ شرط بھی رکھی کہ ایک میرا بنجر زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں 300 کھجور کے پودے لگا دو، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، پک جائیں گے، کھانے کے قابل ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس نے فلاں شرط رکھی ہے، ایک یہ شرط بھی رکھی ہے کہ ایک میرا بنجر زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں 300 کھجور کے پودے لگا دو، جب وہ بڑے ہو جائیں گے، پک جائیں گے، کھانے کے قابل ہو جائیں گے، پھر میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ میرے پیارے صحابہ 300 گڑھے کھودو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے 300 گڑھے کھودے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے گٹلیاں لگاتے گئے، پیچھے صحابہ پانی دیتے گئے۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے آخری گٹلی مبارک لگائی، پیچھے مڑ کے دیکھا باغ بڑا ہو چکا تھا، پک چکا تھا، کھانے کے قابل ہو چکا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جا سلمان اپنے اس یہودی مالک کے پاس جا، اسے کہے کہ اپنے باغ کو سنبھال اور تجھے آزاد کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی مالک کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپنے باغ کو سنبھال اور مجھے آزاد کر۔ وہ یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہو جاتا ہے، اس کے دل میں خواہش تھی کہ اس کی کمائی 20 سے 22 سال تک کھاتا رہوں گا، جب باغ بڑا ہو جائے گا، پک جائے گا، کھانے کے قابل ہو جائے گا، پھر میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے لگانے والا کون ہے، پیچھے پانی دینے والے کون ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا نبی لگانے والا ہو، پیچھے صحابہ پانی دینے والے ہوں، وہ باغ کیسے تیار نہیں ہوگا۔ وہ یہودی اپنی زمین پر چلا آتا ہے، دیکھتا ہے جیسے باغ بڑا ہوگا، پک چکا ہے، کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ وہ یہودی حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر پورے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا، اور وہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جو ہے وقف کر دیا۔ جو حضور علیہ السلام نے کھجوریں لگائی تھی، زیادہ تر اجوا کی بن چکی تھی۔ اجوا کے بارے میں آتا ہے کہ اجوا کے صبح 7 دانے صبح نہار میں کھانے سے کوئی جادو زہر اثر نہیں کرتی، اور اجوا کو صفوف کر کے دل کے اس کو کھلا دے جائے، کبھی بھی اس کو دل کی مرض نہیں ہوگی۔ اور برنی مدینہ کھجور کے بارے میں آتا ہے، جس گھر میں برنی مدینہ کھجور، اس گھر میں کبھی اس کی کمی نہیں آئے گی، کبھی بھوک فاقہ نہیں آئے گا۔ صحابہ سوان اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے مسجد فجر، یہ دیکھیں کونے میں 4 دیواری نظر آ رہی ہے سیدھے ہاتھ پہ۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی فجر کی یہاں پہ نماز ادا کی۔ یہ 4 دیواری، اس کے اندر 2-3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد فجر، جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے یہاں پہ فجر کی نماز ادا کی، اس لیے اس کا نام مسجد فجر رکھ دیا گیا۔ تو عائشہ بان باغ میں انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، باغ میں آپ کو اتاریں گے۔ اور انبر مدینہ کھجور حضور علیہ السلام ناشتے میں استعمال کیا کرتے تھے، بہت ہی طاقتور اور نایاب کھجور ہے۔ چوتھی کلمہ کھجور، ربیہ کھجور، مغرون کے دوسرے بہت سارے کھجوروں کے نام ہیں۔ یہاں 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوگا باغ میں، باغ کی وزارت کریں۔ ایسے بن جو کھجوریں لینا چاہے آپ کی اپنی ہر کسی کی مرضی ہے، جس کو اچھی لگے ایک دو گانا کرم سے آپ کو اجازت ہے، اچھی لگے کھجوریں تو آپ کھجوریں بھی لے سکتے ہیں۔ اور ایسے بان
اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے غزوہ خندق پر، آگے چل کر باقی آپ کو تفصیل بھی بتائی جائے گی۔ باقی اس باغ میں پکوڑے بھی ملتے ہیں، کھانے والے نہیں ہوتے، ہاں وہ بڑے ادھر ابھی جو بن رہے تھے تازی تازی پکوڑے بھی کھائیں، خوب کھائیں، ناشتہ جو نہیں کیا ادھر پکوڑے کھائیں۔ اور ابھی سلمان اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے غزوہ خندق پر، آگے چل کر باقی انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ 15 سے 20 منٹ ٹائم ہوگا، ٹائم کی بھی پابندی کرے گی۔ حضرات آپ اس واقعے کی تحقیق کر لینا جو انہوں نے بتایا ہے۔ باقی ہمیں کوئی چلتے کہیں پر ہماری سے